یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اسلام کے حق میں بہتر ہے کہ دنیا کی بہترین فوج کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھیجا جائے. اور اگر فیصلہ السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل. ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کا ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے بڑا ایک مضبوط موقف سامنے آیا. تمام تر پاکستانی تحریک لبیک کے کارکنان انتظار کر رہے تھے کہ کب تحریک لبیک پاکستان اس جنگ کے حوالے سے اپنا موقف سامنے لے کر آئے گی. تو وہ موقف سامنے آ چکا ہے. نہ صرف تحریک لبیک بلکہ تحریک انصاف نے بھی ایک مضبوط موقف جو ہے اس جنگ کے حوالے سے رکھا ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ وہ شدت اختیار کر چکی ہے اور مشرق وسطی میں پھیل چکی ہے. اس جنگ کی لپیٹ میں نہ صرف یہ دو ممالک بلکہ مشرق وسطی میں موجود تمام خلیجی ممالک بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں. اور ایران کی جانب سے ہر اس ملک پر حملے کیے جا رہے ہیں جہاں پر امریکن فوجی تنصیبات موجود ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک مشترکہ حملے کے دوران آیت اللہ خامنائی اور ان کا تمام اہل خانہ جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے. اس کے بعد پوری دنیا میں مظاہرے دیکھنے کو ملے. پاکستان بھر میں بھی ہمیں مظاہرے دیکھنے کو ملے امریکہ کے خلاف اور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی اور ان کے خاندان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ایک مضبوط موقف پاکستانیوں کا دیکھنے کو ملا. اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، یہ شدت اختیار کر چکے ہیں پاکستان میں موجود مظاہرے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تمام تر سفارتی تعلقات کو ختم کرے. اور تحریک لبیک کا بھی اسی دوران اپنا موقف سامنے آ گیا. یاد رکھیے گا، اس کی کڑی جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ جڑتی ہے کہ 4 ماہ قبل تحریک لبیک پاکستان ایک احتجاج کرنا چاہتی تھی. جو احتجاج تھا وہ امریکن ایمبیسی کے باہر ریکارڈ کروانا تھا، اور یہ احتجاج بڑا پرامن ہونے جا رہا تھا. اور تحریک لبیک نے اعلان بھی کیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ، کوئی مالی یا جانی نقصان نہیں ہوگا. ہم صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو غزہ کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، اس کے پیچھے لوبی امریکہ کی ہے، اور امریکہ یہ ہے وہ خود کروانا چاہتا ہے. صرف ایک احتجاج امریکن ایمبیسی کے باہر ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، لیکن اس احتجاج کو جو ہے مکمل طور پر حکومت کی جانب سے کریش کیا گیا اور مکمل طور پر جو ہے وہ کچلا گیا تحریک لبیک پاکستان کو. اسی احتجاج کی وجہ سے جو امریکن ایمبیسی کے باہر کیا جانا تھا، اس کی وجہ سے ہر ظلم و ستم اور فسطائیت تحریک لبیک پر کی گئی. تحریک لبیک کی اعلیٰ قیادت کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا. ان کے 7,000 سے 8,000 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. نہ صرف ان کارکنان کو گرفتار کیا گیا بلکہ ان کی جو FIRs ہیں، انسداد دہشت گردی، عدالتوں میں چلائے گئے ان کے مقدمات. تو تحریک لبیک پر تمام تر جو مظالم تھے وہ اس وجہ سے ڈھائے گئے کہ وہ امریکن ایمبیسی کے باہر کیوں جا رہی ہیں. لیکن ہمیں علامہ سعد حسین رضوی کا وہ تاریخی جملے یاد ہیں جو آج سچ ثابت ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ صرف اور صرف اظہار یکجہتی کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہی تھی فلسطین کے ساتھ، لیکن ہم جو ہے اس کی پہلی قربانی دینے جا رہے ہیں، اور پاکستانی قوم اب اس کے پیچھے جو ہے قربانیاں دیتی رہے گی. اور ان قربانیوں کا آغاز ہو چکا ہے. 4 ماہ قبل جس حکومت کو یہ خوف تھا کہ ہمارے کہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں تو ہم تحریک لبیک کو امریکن ایمبیسی تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا، تو اللہ کی قدرت ایسا ہوا، ایسا انتقام لیا جا رہا ہے اس وقت کہ اب اتنے مظاہرے شدت اختیار کر چکے ہیں کہ امریکن قونصلیٹ میں کراچی میں لوگ داخل ہو کر توڑ پھوڑ کر چکے ہیں. لاہور میں امریکن قونصلیٹ جو ہے اس کے ارد گرد تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں. اس کے باہر ایک بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ریڈ زون مکمل سیل کر دیا گیا ہے. احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ بالکل امریکن ایمبیسی کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو وہ حکومت جو تحریک لبیک پاکستان کو صرف احتجاج سے روک رہی تھی، آج وہ اس لیے مشکلات کا شکار ہو چکی ہے کہ یہ احتجاج پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. صرف ایک امریکن ایمبیسی نہیں بلکہ امریکن تمام قونصلیٹ تک جو ہے یہ احتجاج پھیل چکا ہے. اور تحریک لبیک پاکستان کا 4 ماہ کا جو موقف ہے وہ ایک دفعہ پھر اجاگر ہو رہا ہے، اور یہ سچ ثابت ہو چکا ہے کہ جو امریکہ نے اس وقت ایران کے ساتھ کیا اور دوران مذاکرات کیا، دوران معاہدہ کیا کہ ایک طرف ایران کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے تھے اور 2 نمبری کا جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا، مذاکرات کے پیچھے اچانک ان پر حملہ کر کے آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا. تو تحریک لبیک کا جو موقف تھا کہ امریکہ کبھی بھی مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، امریکہ کبھی بھی جو ہے وہ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے یہ صرف دکھاوا اور جھوٹ اور مکاری اور فریب پر مبنی ہے. تو آج یہ چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس بنایا اس پر اب یقین کرنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو
ہے ایران تمام تر ان کے مطالبات مان چکا تھا، اس کے باوجود ان پر حملہ کر دینا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اپنی کریڈیبلٹی ڈونلڈ ٹرمپ کھو چکے ہیں، اب دنیا پوری کو پتہ چل چکا ہے، پاکستان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ مسلمانوں کا بالکل بھی سگا نہیں ہے، نہ وہ مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرے گا جس سے غزہ میں، فلسطین میں یا کہیں بھی مسلمان بستے ہوں وہاں پر امن قائم ہو سکے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے اب تحریک لبیک کا موقف بھی سامنے آیا۔ براہ راست جو ہے علامہ سرور سیفی صاحب جو اس وقت سپوک پرسن ہے تحریک لبیک کے اور تمام تر پیغامات تحریک لبیک کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی جانب سے تو ویڈیو پیغام نہیں آیا، لیکن تمام تر تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تقاریر چلائی جا رہی ہیں، جن میں پچھلی جنگ کے دوران علامہ سعد رضوی نے کہا تھا کہ یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں بلکہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے اور ہمیں بھرپور ساتھ دینا چاہیے ایران کا تاکہ ہم اسرائیل کے ساتھ نپٹیں، اور یہ آگ ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر آج ہم نے ایران کی مدد نہ کی تو کل یہ جو آگ ہے یہ پاکستان تک پہنچے گی، دیگر اسلامی ممالک تک پہنچے گی۔ اسرائیل کو روکنا ہے تو آج ایران کے ساتھ مل کر ان کو روک لیا جائے، اور ان کا ایک مضبوط موقف جو ہے تحریک لبیک کا سامنے ہے کہ پاکستان کو بھرپور سفارتی اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان کے اندر موجود تمام تر مسلمانوں اور پاکستانیوں کی بھی یہی آواز ہے۔ اس کے بعد ہمیں شہباز شریف صاحب کا ایک موقف سامنے دیکھنے کو ملا جس میں انہوں نے آیت اللہ خامنائی کے شہید ہونے پر اظہار افسوس کیا اور تمام تر یہ جو کارروائی کی گئی اس کو بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی قرار دیا گیا، لیکن یہ ہمیں موقف شہباز شریف کا بڑا لیٹ دیکھنے کو ملا اور اس میں بھی امریکہ پر کھل کر تنقید نہیں کی گئی۔ البتہ اسرائیل کو ضرور انہوں نے نشانہ بنایا کہ اسرائیل تمام تر خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا یہ اسرائیل تنہا ایران کے اوپر حملہ نہیں کر رہا، جو آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا اس کا مرکزی کردار وہ امریکہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حامد میر نے ایک پیشگوئی کی ہے، وہی پیشگوئی جو علامہ سعد رضوی نے آج سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے کی تھی، جو علامہ خادم حسین رضوی نے اپنے حیات کے دوران کی تھی کہ اب اسرائیل جو ایران کے ساتھ مظالم ڈھا رہا ہے، ایران کو ختم کرنے کے بعد وہاں پر سیاسی رجیم لانے کے بعد اپنی مرضی کی حکومت لانے کے بعد ایران کے اندر قابض ہوگا اور ایران کے ذریعے جو ہے پھر پاکستان تک پہنچنا اس کو مشکل نہیں ہوگا۔ ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ اسرائیل کی ایک یونیورسٹی اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر پاکستانی ایک طالب علم پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ ویڈیو بھی وائرل کی ہے، ایک تصویر بھی وائرل کی ہے کہ ہمارے جیو پولیٹکس کے ایک استاد تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ میرے تجزیے کے نزدیک اب اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل ہر اس ہدف کو نشانہ بنا رہے جو ان کے لیے خطرہ ثابت ہو رہا ہے، اور ان کے لیے خطرہ صرف وہی ممالک ہے جن کے پاس ایٹمی قوت ہے۔ ایران کو اس وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ اگر خطے میں ایران ایٹمی قوت بن گیا، ایٹمی طاقت بن کر ابھرا تو ایران جو ہے وہ ایک جو جنگ کا توازن ہے وہ برابر کر دے گا، امریکہ اور اسرائیل کے برابر آ جائے گا، پھر اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ کھل کر ایران کے خلاف جنگ نہیں کر پائے گا، اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اگلا نشانہ پاکستان کو بنایا جائے گا۔ تو تحریک لبیک کا ہمیں ایک مضبوط موقف دیکھنے کو ملا، انہوں نے بار بار مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایران کا بھرپور ساتھ دے، سفارتی تعلقات بنائے اور بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کے اندر بھی آواز بلند کرے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ تمام تر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک مضبوط موقف سامنے آیا کہ انہوں نے ایک بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن کے اوپر امریکہ مرد آباد اور امریکہ قاتل کے سلوگن تھے، وہ جو ہے اسلام آباد کے اندر ایک مارچ کے دوران ایک چھوٹا سی ریلی نکالی گئی صرف ان سینیٹرز اور ان ممبرز کی جانب سے جو اسمبلی میں موجود ہیں ان کی جانب سے، اور امریکہ کو قاتل اعلیٰ کہا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو مرد آباد کے نعرے لگائے گئے اور ایک بڑا سخت موقف دیا گیا کہ پاکستان کو کھل کر ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے، ہر فورم پر جا کر جو ہے ایران کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی حکومت جس کے اس ٹائم امریکہ کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کس طرح مزید آگے بڑھا پائے گی یا یہ تعلقات کو ابھی فی الحال ختم کرنا ہوگا، کیونکہ مظاہرے ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں، سکردو پورا جو ہے اس وقت سڑکوں پر نکل آیا ہے اور آیت اللہ خامنائی کے حق میں نعرے بازی ہو رہی ہے اور امریکہ کو مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ہمیں یہ مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ عراق میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ گرین زون، جیسا پاکستان کے اندر ریڈ زون ہے، گرین زون ایریا کے اندر لوگ داخل ہو کر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ایران وہ انہوں نے گزشتہ رات ایک بھرپور حملہ کیا اسرائیل کے اوپر اور بتایا یہ جا رہا ہے تقریباً 100 میزائل اسرائیل کے اوپر داغے گئے۔ تل ابیب جو ہے اس میں دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ایرانی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے، ایرانی اعلیٰ حکام کا یہ دعویٰ ہے تقریباً 560 امریکن جو فوجی ہیں اب تک وہ جاں بحق ہو چکے ہیں
اور ایران اسرائیلی فوجیوں کے بھی مرنے کی بڑے لیول پر بڑے پیمانے پر جو ہے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ جنگ جو ہے ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ تمام تر کارروائیاں کرنے کے بعد ایران کے اوپر بہترین حملہ کرنے کے بعد بہترین ہی کہا جائے گا کہ بڑا کامیاب حملہ تھا، اس میں ایران کی انٹیلیجنس فیلئر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے جس کے اوپر خطرہ تھا کہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے باوجود ان کو نہ بچایا جا سکا، تو امریکہ نے آیت اللہ خامنائی اور ان کے تمام گھرانے کو جو ہے وہ شہید کرنے کے بعد ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تمام تر ایران کی اعلیٰ قیادت کو نقشے سے مٹا چکے ہیں اور امید ہے کہ اب ایران ہمارے ساتھ معاہدہ کرے گا، مذاکرات کرے گا، اور اب جو باقی قیادت ہے وہ مذاکرات کرنا بھی چاہتی ہے، جبکہ ایران کی طرف سے اس مذاکرات کو فوری طور پر مسترد کر دیا گیا۔ جو نئے اس ٹائم سپریم لیڈر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے جواباً جو ہے فوری طور پر اس مسترد کر دیا اس جو پیشکش تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور کہا کہ ایران اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خون کا بدلہ لے گا۔ یہ وہ لکیر تھی جس کو اسرائیل اور امریکہ بکراس کر چکے ہیں اور اب یہ صرف پچھتائیں گے، پچھتاوے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔